پاکستان بننے سے 1 سال پہلے کی قربانی اور ایمان کی داستان۔ سال 1946 کہ پنجاب کا ایک گاؤں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندو، سکھ اور مسلمان ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ بازار میں سب کا لین دین، کھیتوں میں ایک دوسرے کا ساتھ اور شام کو چوپال میں مل بیٹھنا عام سی بات تھی۔ لیکن ہوا میں ایک نیا زہر پھیلنے لگا تھا۔ باہر کے شہروں سے خبریں آ رہی تھیں کہ قتل و غارت شروع ہو چکی ہے۔ فسادی جتھے گاؤں گاؤں گھوم کر خون بہا رہے ہیں۔ اس گاؤں کے بیچ میں ایک 400 سال پرانی مغل دور کی مسجد تھی۔ اس کا ایک مینار ٹوٹا ہوا تھا، مگر باقی عمارت اب بھی شان سے کھڑی تھی۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ اس مسجد کا ایک گہرا راز ہے۔ جب بھی مسلمانوں پر بڑا حملہ ہونے والا ہو تو اس مسجد سے ایک خاص خطرے کی اذان دی جاتی ہے تاکہ لوگ فوراً ہجرت کر جائیں، مگر جو یہ اذان دیتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں بچتا۔ یہ محض کہانی نہیں تھی۔ ماضی میں 3 بار ایسا ہوا تھا۔ ہر بار اذان دینے والا مؤذن اذان مکمل کرتے ہی دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا۔ ان دنوں گاؤں کے لوگ عجیب بات نوٹ کرنے لگے تھے۔ کچھ راتوں میں جب ہر طرف سناٹا ہوتا، پرانے مینار سے مدھم اذان کی آواز آتی۔ قریب سے دیکھو تو مینار کے سائے میں دھندلا سا ایک انسان کھڑا نظر آتا، آنکھوں میں سرخ چمک، مگر قریب پہنچتے ہی وہ غائب ہو جاتا۔ بزرگوں کا ماننا تھا کہ یہ پہلے شہید ہونے والے مؤذن کی روح ہے جو آنے والے خطرے کا اشارہ دیتی ہے۔ نوجوان کہتے تھے یہ محض وہم ہے، مگر خوف سب کے دل میں اتر چکا تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ پاس کے گاؤں میں فسادیوں نے گھروں کو آگ لگا دی ہے، مردوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو گھسیٹ کر لے گئے۔ گاؤں کے مسلمان بزرگ اکٹھے ہوئے۔ اگر ہم آج رات نہیں نکلے تو کل صبح سورج یہاں نہیں نکلے گا۔ فیصلہ ہوا سب لوگ رات کے اندھیرے میں قافلے کی صورت میں نکلیں گے، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ پورے گاؤں کو ایک ساتھ جگایا جاتا؟ اس کا ایک ہی طریقہ تھا، خطرے کی اذان۔ مگر یہ بھی سب جانتے تھے کہ جو یہ اذان دے گا وہ دشمن کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یاسر ایک 19 سالہ نوجوان مؤذن تھا جو آگے بڑھا۔ یہ اذان میں دوں گا۔ لوگوں نے روکا۔ بیٹے یہ موت کو آواز دینا ہے۔ یاسر مسکرایا۔ موت ایک دن آنی ہے، مگر میری آواز سے یہ گاؤں بچ جائے گا تو یہ میری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ یاسر نے وضو کیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل ایسے گہرے تھے جیسے کسی نے سورج اور چاند کو قید کر دیا ہو۔ ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ وہ ٹوٹے مینار کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر لکڑی کی پٹی چرچرا کر احتجاج کر رہی تھی، مگر وہ رکا نہیں۔ بلندی پر پہنچ کر اللہ اکبر کی آواز گاؤں میں گونجی۔ دروازے کھلنے لگے، عورتیں بچوں کو اٹھا کر باہر نکلیں، مرد سامان سمیٹنے لگے، بزرگ کانپتے ہاتھوں سے لاٹھیاں سنبھالنے لگے۔ اذان کے تیسرے جملے پر یاسر نے دیکھا کہ گاؤں کے کنارے سے روشنی کی ایک لکیر قریب آ رہی تھی۔ یہ فسادی جتھا تھا، مشعلیں، کلہاڑیاں، تلواریں لیے، چیختے دھاڑتے زمین ہلا دینے والے قدموں کے ساتھ آوازیں قریب آتی گئیں۔ مارو، کاٹو، ایک بھی نہ بچے۔ مشعلوں کی روشنی میں ان کے چہرے درندوں جیسے لگ رہے تھے۔ زمین تھر تھرا رہی تھی، ہوا میں خون کی بو گھل رہی تھی۔ یاسر نے لا الہ الا اللہ کہا اور اذان مکمل کی۔ اتنے میں جتھے سے ایک آدمی نے چیخ کر کہا، وہ رہا اذان دینے والا، پکڑو اسے۔ مسجد کا دروازہ لات مار کر توڑ دیا گیا۔ فسادی اندر گھس آئے۔ کچھ نے قالین چاک کیے، کچھ نے قرآن کے رف میں ہاتھ ڈالا۔ یاسر محراب کے اس نے تلوار سیدھی یاسر کے سینے میں گھونپ دی۔ یاسر لرزا، پھر دھیرے سے سجدے میں گر گیا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسی دوران باہر گاؤں کے مسلمان قافلے کی صورت میں نکل گئے، کھیتوں اور وادیوں میں غائب ہو گئے۔ دشمن جب تک واپس آیا، گاؤں خالی ہو چکا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد کچھ لوگ واپس آئے تو مسجد کے محراب میں یاسر کی سجدے کی حالت میں خشک ہو چکی لاش کے پاس ایک چٹھی ملی۔ جان جاتی ہے تو جائے، مگر اللہ کا پیغام کبھی نہ رکے۔ ایمان اور فرض پر ڈٹے رہنے کے لیے جان قربان کرنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ یاسر کی قربانی نے پورا گاؤں بچا لیا اور اس کی اذان کی گونج
آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اذان صرف گاؤں کو بچانے کے لیے نہیں تھی، یہ اذان اس سرزمین کے لیے تھی جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس سوچ سے کہ وہ زمین جہاں ہم آزاد ہو کر اذان دیں گے، جہاں کوئی دشمن ہمیں اللہ کے نام سے روک نہیں سکے گا۔ یاسر کی اذان پاکستان کی پہلی اذان تھی جو خون سے لکھی گئی، ایمان سے گونجی اور قربانی سے امر ہو گئی۔ آج اس آزاد فضا میں ہم بھی اذان کی صدا سنتے ہیں۔ سمجھ لو یہ اس قربانی کا قرض ہے جو ہم سب پر باقی ہے۔ پاکستان کو قائم رکھنا صرف ایک فریضہ نہیں، یہ شہیدوں کے خون کا حق ہے۔ پاکستان زندہ باد۔